ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے ساتھ بدلحاظی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک بہت خطرناک چیز کہہ لیں، بہت تعمیری چیز کہہ لیں، وہ پکڑا دیا، اور وہ ہے آج کل کے دور کا موبائل۔ چیک کر لیں ان کی بیسیکلی انہوں نے کون سی سائٹ کھولی ہے، وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے دوست کیسے ہیں۔ اگر آپ کی ایک آنکھ ایشوریہ رائے کی طرح ہے اور دوسری کترینہ کیف کی طرح ہے، ایک بازو آپ کا سلمان خان کی طرح اور دوسرا بریڈ پٹ کی طرح ہے، تو آپ خوبصورت نہیں لیں گے۔ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بار بار آ رہا ہے، 3-4 لوگوں نے اس کے توسط سے سوال کیا۔ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہماری دسترس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بدلحاظی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ہوم ورک نہیں کرتے، اسکول کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ تو بات یہ کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہہ لیں، بہت خطرناک چیز کہہ لیں، بہت مہلک چیز کہہ لیں، بہت تعمیری چیز کہہ لیں، وہ پکڑا دیا، اور وہ ہے آج کل کے دور کا موبائل۔ پہلے زمانے میں بچوں کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، وہ بچوں کی دنیا کتاب تھی، وہ پڑھ لیتے تھے، عمران سیریز، انسپیکٹر جمشید، اس طرح کی چیزیں، یا وہ فیری ٹیلز بچہ سن لیتی تھی۔ اب آپ کو نہیں پتا، جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس میں سے وہ دنیا کی بہترین چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ قصیدہ بردہ شریف بھی سن سکتا ہے، وہ سورہ رحمان بھی پڑھ سکتا ہے، یا وہ ایسی سائڈیں یا ایسی چیزیں کر سکتا ہے جس کا شاید ہم اپنے زمانے میں سوچ بھی نہ سکتے ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ جو بچے ہیں ان کو آپ کو مانیٹر کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ہمیشہ آگ کی طرف جاتے ہیں۔ جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں وہ لپکتے ہیں خطرناک چیزوں کی طرف، کیونکہ ان کو شعور نہیں ہوتا۔ تو ایک وقت تک تو آپ نے ان کو یہ چیزیں کرنی ہے، اور کسی بچے کو ہر چیز میسر کر دینی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس بچے کی تعلیم سے زیادہ میرا خیال ہے تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان کے آپ چیک کر لیں ان کی بیسیکلی انہوں نے کون سی سائٹ کھولی ہے، وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو بچوں کو سکھائیں کہ وہ تعظیم کریں۔ اگر کوئی بچہ اپنے والد کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے، اپنی دادی کے سامنے، اپنے دادا کے سامنے، یا اپنی نانی کے سامنے یا اپنے نانا کے سامنے موبائل یوز کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ان کی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے۔ آپ اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ آپ اپنا موبائل ضرور یوز کریں، آپ ہر وقت اس کے ساتھ نہ چمٹے رہیں، کیونکہ ایک تو سائنٹیفکلی اس کا اورا بہت ویک ہو جائے گا، اس میں بہت اسٹرانگ الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، بہت اسٹرانگ۔ تو جب وہ اس کے ساتھ رہے گا تو اس کی پوری باڈی کی فریکوینسی کو وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اخلاقی طور پہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے کو کس سمت میں لے کے جا رہا ہے یہ فیسلٹی، یہ گیجٹ، اس کے اندر سب کچھ ہے، ایک پوری کائنات ہے اس کے اندر۔ وہ اگر وہ باٹنی سیکھنا چاہے، وہ سائیکالوجی سیکھنا چاہے، وہ کوانٹم تھیوری سیکھنا چاہے، یا وہ کوئی خرافات بھی کرنا چاہے، تو سب کچھ اس کے مرضی ہے۔ تو آپ ایک چھوٹے سے بچے سے یا ایک معصوم ذہن سے اپنے لیے بیریئر کریٹ کرنے کا نہیں سوچ سکتے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کہیں نہ کہیں اگر آپ کے بچے صدقہ جاریہ بنتے ہیں تو وہ بھی آپ کی کاوش سے بنتے ہیں، ہر کسی کے بچے صدقہ جاریہ نہیں بنتے۔ تو اس صدقہ جاریہ ان بچوں کو بنانے کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اپنے بزنس سے ٹائم نکالنا پڑے گا، میری بہنوں کو اپنے ڈراموں سے، اپنی فون کی گپ شپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے بات کرنے سے، یہ آپ کی فصل ہے، اور جو آپ اس فصل کو دیں گے کل آپ کو اس کا پھل ملنا ہے، یا تو اس میں سے کانٹے ملیں گے یا اس سے بڑا میٹھا خالص پھل ملنا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو اصل والا، محبت کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ ہے، اس سے انٹروڈیوس کریں۔ کوشش کریں کہ بچوں کو بتائیں کہ ہمارا جو پیغمبر تھا، جس کو پوری دنیا مانتی ہے، ایز اے انسان وہ سب سے بڑا، سب سے سمجھدار انسان تھا۔ ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں، ان کے ہیرو شپ میں سے تھوڑی سی چینجنگ لے کے آئیں۔ یہ جو یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پہ میوزک سننا، یوٹیوبرز کو دیکھنا کوئی قباحت نہیں، مگر اس کے ساتھ توازن بہت ضروری ہے۔ آقا کریم سے کسی نے پوچھا کہ آقا کریم خوبصورتی کیا ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم نے فرمایا کہ میزان ہے خوبصورتی، برابری۔ اگر آپ کی ایک آنکھ بہت بڑی ہے، ایک ایشوریہ رائے کی طرح ہے اور دوسری کترینہ کیف کی طرح ہے، ایک بازو آپ کا سلمان خان کی طرح اور دوسرا بریڈ پٹ کی طرح ہے، تو آپ خوبصورت نہیں لیں گے۔ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے۔ تو میزان یہی ہے کہ بچوں کو دنیائی نالج ضرور دیں، بچوں کو دین کا اصل علم سکھائیں۔ آپ کسی
اگر کوئی ہائر کرتے ہیں کوئی ٹیوشن کوئی مولوی صاحب اور وہ ان کو قرآن پڑھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں ان کو فہم القرآن کی طرف لے کے جائیں. صرف عربی میں قرآن پڑھانا یا ان کو کوئی چیز رٹا دینا میرا نہیں خیال ان کے کام آئے گا. آپ ان کو تفسیریں دیں, آپ ان کو انگلش ٹرانسلیشن دیں, آپ ان سے ڈسکس کریں, آپ ان سے سوال کریں, ان کے جواب پہ ان کو انعام دیں, ان کو اپنے ساتھ انٹریکٹ کریں. آپ کو ان کو آپ کی انرجی چاہیے, آپ کی اورے کی ڈیفیشنسی چاہیے, آپ کے کلرز چاہیے, آپ کی باڈی کے بھی. تو اگر آپ نے اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ اتنے سخت ہتھیار پکڑا دیے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ ان کے ذمہ دار ہوں گے. اگر ان کی صحیح طرح کی تربیت نہ ہوئی تو یہ بچے بڑے ہو کے ایک تناور درخت بنیں گے جن کے چھاؤں کے نیچے آپ بیٹھیں گے, یا یہی بچے خاردار جھاڑیاں بن کے آپ کے دامن کو بھی تار تار کر سکتے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ.